اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی بڑی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اللہ کی راہ میں زکوٰۃ دینے کی، صدقہ کرنے کی، عشر نکالنے کی بہت زیادہ فضیلت بھی ہے اور اس کا بہت زیادہ اجر بھی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ میں محمد قسم کر کے کہتا ہوں کہ ما نقصا مال عبد من صدقہ، فرمایا کہ اللہ کی راہ میں صدقہ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ یہ کسی عام شخص کی قسم نہیں ہے، بلکہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی قسم ہے، اور حضور قسم کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں محمد قسم کر کے کہتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا ہے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دوزخ کی آگ سے بچو، چاہے اس کی راہ میں ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ کر کے کیوں نہ بچو، بلکہ فرمایا اگر تمہارے پاس صدقہ کرنے کے لیے کھجور کا ایک ٹکڑا بھی موجود نہ ہو تو فرمایا پھر اچھی بات کہہ دو، یہ بھی تمہارے لیے صدقہ ہوگا۔ اچھا، اللہ کی راہ میں کبھی گن گن کے نہ دیا کریں، جب بھی اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کھلے دل سے خرچ کریں۔ ہوتا یوں ہے کہ جب کوئی شخص ہمارے سے اللہ کے نام پہ کچھ مانگتا ہے تو ہم جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں، اور جو پرانا اور پھٹا ہوا نوٹ ہمیں ملتا ہے 10 روپے کا، ہم اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں وہی خرچ کرنا ہے جو ہمیں پسند ہو۔ فرمایا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، فرمایا تم اس وقت تک نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو جب تک تم وہ خرچ نہ کرو جسے تم پسند کرتے ہو۔ تو اللہ کی راہ میں پسندیدہ مال، اچھا مال خرچ کریں، نہ کہ ردی اور گھٹیا مال اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اور جو گن گن کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی راہ میں گن گن کر خرچ کرتا ہے تو فرمایا اللہ بھی اسے گن گن کر ہی دیتا ہے۔ تو ہمیں گن گن کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرنا ہے، بغیر حساب کتاب کے اس کی راہ میں خرچ کریں تاکہ وہ بھی ہمیں بغیر حساب و کتاب ہی عطا فرمائے۔ اور ہمیں دینے والا بننا ہے، نہ کہ لینے والا بننا ہے۔ کبھی بھی اپنے اوپر سوال کا دروازہ نہ کھولیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص سوال کا دروازہ کھول لیتا ہے، لوگوں سے مانگنے لگ جاتا ہے، تو فرمایا اللہ جل شانہ اس کے لیے محتاجی کا دروازہ کھول دیتا ہے۔ تو ہمیں دینے والا بننا ہے، لینے والا نہیں بننا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا الید العلیٰ خیر من ید السفلی، فرمایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے یہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے۔ مطلب یہ کہ جو دینے والا ہاتھ ہے وہ لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے، اور جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں بچتا بھی وہی ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ ایک بکری ذبح کر کے دی گھر والوں کو، اور فرمایا کہ اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کر دو۔ جب حضور واپس پلٹے تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا بکری کو تقسیم کر دیا؟ تو انہوں نے کہا تقسیم کر دیا، لیکن ران کا ایک ٹکڑا بچا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب ان کی بات سنی تو فرمایا عائشہ بچا تو وہی ہے جو ہم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے۔ تو واقعتاً بچتا وہی ہے جو ہم اس کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ کہتا ہے مالی مالی، میرا مال میرا مال، لیکن فرمایا اس کا مال تو وہی ہے جو اس نے کھایا اور اس نے ضائع کر دیا، جو اس نے پہنا اور اس کو بوسیدہ کر دیا، اور فرمایا تیسرے نمبر پہ اس کا مال وہی ہے جو اس نے آگے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا۔ تو بچتا وہی ہے جو ہم اس کی راہ میں خرچ کر دیتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ سے کسی نے پوچھا تھا مجھے بتائیے کہ میں اپنے مال کو قبر میں کیسے پہنچا سکتا ہوں؟ تو امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے فرمایا کہ تم اپنے مال کو اللہ کی راہ میں خرچ کرو، تمہارا مال تمہاری قبر میں پہنچ جائے گا۔ مطلب یہ کہ یہ تمہاری آخرت کے لیے ایک بہت بڑا خزانہ ہوگا۔ تو ہمیں اللہ کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرنا چاہیے، اور اسی مال کو خرچ کرنا چاہیے جو اچھا ہو، اور کبھی بھی گن گن کر کے اللہ کی راہ میں خرچ نہ کریں، بلکہ دل کھول کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں آپ کو بے حساب عطا فرمائے۔